السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت ہفتم یعنی 7ویں کلاس کی اسلامیات کی پڑھائی شروع کریں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 2، جس کا نام ہے رسالت اور اس کے تقاضے۔ یہ ہمارا پورا سبق ہے، ہم اس کی آج پڑھائی شروع کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی کے دوران جہاں پر مشکل چیزیں ہوں گی جن کی وضاحت ضروری ہوگی، ساتھ میں ان کی وضاحت بھی کر کے بتاتا جاؤں گا۔ پھر آخر میں آپ لوگوں کو کچھ اہداف دیے جائیں گے جو آپ لوگوں نے پورے کرنے ہیں۔ تو آئیے اس سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 2، رسالت اور اس کے تقاضے۔ رسالت کا مفہوم۔ رسالت کا لغوی معنی پیغام پہنچانا ہے، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ رسالت کے لیے ایک اور لفظ نبوت بھی استعمال ہوتا ہے۔ نبوت کا معنی خبر دینا ہے۔ رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی خبر دیتا ہے، اس لیے اسے نبی بھی کہتے ہیں۔ یعنی اس پورے پیراگراف کے اندر رسالت کے مفہوم کے بارے میں بات بیان کی گئی ہے کہ رسالت کا مطلب کیا ہے، پیغام پہنچانا، پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں، اور رسول کو نبی بھی کہتے ہیں، اور جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی خبریں احکام لا کے بتاتا ہے۔ رسولوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسالت کا سلسلہ بھی قائم کیا۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے۔ انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، انہیں نیکی کا راستہ دکھایا اور برائی سے بچنے کی تلقین کی۔ نبوت و رسالت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا، نہ ہی آیا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک رسالت ہے۔ رسالت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان پختہ یقین رکھے کہ نمبر 1، تمام رسول سچے تھے اور اللہ تعالیٰ ہی کے بھیجے ہوئے تھے۔ نمبر 2، نبوت و رسالت کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے تمام نبی اور رسول برابر تھے۔ نمبر 3، تمام رسولوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپی گئی ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ نمبر 4، تمام رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دی۔ نمبر 5، تمام نبی اور رسول انسان تھے، گناہوں سے پاک تھے، اور علم، عمل، اخلاق اور ذہانت کے لحاظ سے اپنے اپنے دور کے بہترین لوگ تھے۔ نمبر 6، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اگلے صفحہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سورۃ الاحزاب، سورت نمبر 33، آیت نمبر 40۔ ترجمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ رسالت پر ایمان کے تقاضے۔ ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ آپ کے امتی ہونے کے ناطے ہمارے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر اور آپ کو آخری نبی مانے بغیر کوئی شخص دائرۂ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ پر صدق کے دل سے ایمان لانا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے کچھ تقاضے ہیں جنہیں پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تقاضے درج ذیل ہیں۔ یعنی اس پورے رسالت پر ایمان کے تقاضے، اس پورے پیراگراف کے اندر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ہم تو نبی وسلم کی امتی ہیں، اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نبی وسلم کی ہر بات کے اوپر ایمان لائیں اور نبی وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر مانیں۔ جب تک ہم یہ نبی وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر نہیں مانیں گے، ہم دائرۂ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا، اب اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ وہ کیا تقاضے ہیں وہ ہم نے یہاں پہ سیکھنے ہیں، پڑھنے ہیں، پھر ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پہلا تقاضا، تعظیم رسول۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد تعظیم و توقیر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ سورۃ الاعراف، سورت نمبر 7، آیت نمبر 157، 157۔ ترجمہ، جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے، اس کی تعظیم کی، اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی
جو وہ ساتھ لے کر آیا تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تعظیم کرنا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے۔ اس کے برعکس بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی بھی انسان کی ساری زندگی کے نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہے اور دنیا آخرت کی ناکامیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام اتنی عزیز ہے کہ اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو نہ صرف آپ کے سامنے اونچا بولنے سے منع کیا بلکہ ایسا کرنے والے کو اس کے اعمال کے ضائع ہونے کی وعید بھی سنائی، وعید یعنی سزا بھی سنا دی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی جو تعظیم رسول ہے پہلا تقاضا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا، تعظیم کرنا ہے، اور اتنی عزت کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کے سامنے اونچی آواز بھی نہیں نکالنی، جس طرح آگے اللہ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کو اس طرح پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کا علم بھی نہ ہو۔ سورۃ الحجرات سورت نمبر 49 آیت نمبر 2۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، آگے ہے حب رسول، یعنی یہ دوسرا تقاضا ہے رسالت کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کریں، یعنی دنیا کے اندر ماں باپ بہن بھائی ہر چیز سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں، آپ ہمارے والدین اور ہماری ذات سے بڑھ کر ہمارے خیر خواہ ہیں۔ آپ نے ہماری خاطر بے شمار مشکلات اور تکالیف کو برداشت کیا، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات، اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے عزیز و اقارب اور دنیا کی دیگر تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب جانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، صحیح بخاری۔ ترجمہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ مجھ سے، اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا ایمان کی تکمیل کے لیے لازمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کا ہر حکم مانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دیں، ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنی ذات پر مقدم رکھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طرز عمل بھی یہی تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور آپ پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے تھے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 6۔ ترجمہ، بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے۔ اطاعت و رسول، یعنی یہ تیسرا تقاضا ہے۔ انسان کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری میں گزارے۔ اس کا یہ مقصد حیات اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی اطاعت کرے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس لیے ان کی اطاعت کرنا گویا اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کرنا ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا ہے، من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 80۔ ترجمہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اپنی خواہشات، ارادے اور اعمال شریعت محمدی کے تابع کر دے۔ جب کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول اور نبی تسلیم کر لیتا ہے تو اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں آپ کی سنت کو سامنے رکھے، زندگی کے ہر معاملے میں آپ کے احکام کی پیروی کرے، آپ کی ہدایت اور احکام کے مطابق زندگی گزارے۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، مشکات، یعنی مشکات یہ حدیث کی کتاب ہے، اس کا نام ہے۔ ترجمہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ رسالت و نبوت پر صحیح اور سچا ایمان رکھنے والے وہی لوگ ہیں جو رسالت پر ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی تمام رسولوں پر ایمان لائیں اور رسالت پر ایمان کے تمام تقاضوں کو عملی طور پر اپنائیں تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو جائے اور اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے۔
آخر میں ہے کیا آپ جانتے ہیں اگرچہ نبوت اور رسالت میں تمام انبیاء برابر تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو دوسروں پر فضیلت بخشی اور ان کو بلند مقام و مرتبہ عطا کیا. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں. یہ ہمارا یہاں پہ سبق مکمل ہو گیا ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, ایک تو سبق کی خود سے بھی پڑھائی کرنی ہے اور دوسرا یہ جو الفاظ میں نے خط کشید کیے ہوئے ہیں ان الفاظ کو آپ نے اپنے کاپی یا رجسٹر کے اوپر بطور املا لکھنے ہیں. املا بھی لکھنے ہیں اور ساتھ ان الفاظ کے معانی بھی لکھنے ہیں. یعنی ایک پہلے آپ املا لکھیں گے پھر اس کے بعد آپ ان کے الفاظ کے معانی بھی لکھیں گے. اور ساتھ آپ نے تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ یہ کتابی کام کرنا ہے. صفحہ نمبر 10 کے اوپر ہے آپ کی کتاب کے تفہیم ہے. اس تفہیم کے اندر کچھ MCQs ہیں, درست اور غلط یہاں پہ کچھ آپ کو سوالات دیے گئے ہیں. جو صحیح ہوگا اس کے اوپر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے یا سرکل یا دائرہ لگانا ہے. یہاں پہ جو صحیح ہیں یہ دیکھ لیجئے گا کہ میں نے آپ کو یہاں پہ کر کے دے دیا ہے. رسالت کا لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی اور رسول بھیجے 1,24,000. اللہ تعالیٰ نے رسالت نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن مجید میں ارشاد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے مقدم ہے اپنی ذات پر. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی, اس نے اطاعت کی یعنی اللہ تعالیٰ. اب یہ جو نیچے سوالات ہیں مختصر جوابات ہیں یہ آپ کو ورک شیٹ میں دیے گئے ہیں اور یہ آپ نے وہاں پہ لکھنے ہیں. اور یہاں پر آپ کے یہ ہمیشہ ہر سبق کے آخر میں تفصیلی سوالات ہوتے ہیں. جس طرح یہ اس کے تفصیلی سوالات ہیں, 4 سوالات ہیں. یہ سوالات بھی آپ نے لکھنے ہیں اپنی کاپی کے اندر اور ان کے جوابات یہ آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے. یہ دیکھ لیجئے, یہ نوٹ پیڈ صفحہ نمبر 1 ہے. جماعت ہفتم سبق نمبر 2 رسالت اور اس کے تقاضے تفصیلی جوابات لکھیں. ہر سوال اوپر لکھا ہوا ہے, نیچے اس کا جواب لکھا ہوا ہے. ایک یہ ہے اور اس کے ساتھ دوسرا یہ ہے. یعنی یہ تفصیلی سوالات کے جوابات میں نے آپ کو یہاں پہ لکھ کے دے دیے ہیں. یہ آپ نے اپنی کاپیوں پہ کرنے ہیں. اور جو مختصر سوالات ہیں یہ کام آپ کو ورک شیٹ میں دیا گیا ہے. یہ کام آپ نے یہاں پہ اپنی کاپی پہ نہیں کرنا بلکہ ورک شیٹ میں دیا گیا ہے. تو اس لیے اس کام کو آپ ورک شیٹ پر کریں گے. ساتھ میں نے اوپر نوٹ بھی لکھ دیا ہے ریڈ کلر میں, سرخ رنگ میں. یہ دیکھ لیجئے سارے سوالات کے جوابات یہاں پہ دیے گئے ہیں. السلام علیکم.